اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40 میں اس بستی کا ذکر ہے جس پر منکرین حق گزرتے تھے۔ ان کے راستے میں آتے تھے، وہ بزنس کے لیے اپنے جاتے تھے سامان لے کے، تو وہ شارع عام پر تھی وہ بستی جس کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا، پتھروں کی بارش کی تھی اس پہ، یعنی قوم لوط کی بستی۔ تو اہل مکہ کے قافلے شام اور فلسطین جاتے تھے، اس بستی کے پاس سے گزرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ اس کی تباہی کے آثار دیکھتے تھے بلکہ آس پاس کے لوگوں سے ان کے قصے بھی سنتے تھے۔ فرمایا کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ عبرت تو وہ حاصل کرتا ہے جس کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 40 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس قوم کا ذکر کر رہا ہے جس کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو وہ کہاں تھی؟ وہی تھی مکہ میں ہی، شارع عام پر تھی۔ وہ مکہ والے وہاں سے گزرتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ کیسے یہ بستی تباہ ہوئی۔ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، بے شک وہ اس بستی کے اوپر سے گزرتے تھے، امطرت مطارًا سوئے، جس پر کہ ہم نے برا مینہ برسایا تھا۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، اسے سبق نہیں سیکھتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ انہیں تو اللہ کے پاس دوبارہ اٹھ کے اللہ کے پاس حاضر ہونے کا یقین ہی نہیں ہے۔ وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تو وہ ان باتوں کا کیا سوچیں گے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو جب وہ آپ کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ وہ اس کو نا ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ جب وہ آپ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ آہذا، کیا یہ وہی ہے؟ اللہ سے، جس کو کہ باس اللہ رسولہ، جس کو کہ اللہ نے رسول بنایا۔ تم ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کہتے دیکھو یہ رسول ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے، یہ وہ شخص ہے، دیکھو یہ وہ شخص ہے، اشارے بازیاں کرتے، اور یہ تو ویسا ہی ہے جیسے ہم ہیں، ویسے ہی چلتا پھرتا ہے بازاروں میں جیسے ہم ہیں، ویسے ہی کھاتا پیتا ہے جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں۔ مطلب ہنسی مذاق کرتے ایک دوسرے کو نا، اشارے بازیوں سے، آوازیں کستے۔ ان کادوا لا یضلونا عن آلہتنا، قریب تھا کہ وہ ہم کو گمراہ کر دیتا ہمارے معبودوں سے۔ انصابرنا الیہا، اگر ہم اس پر صبر سے نہ بیٹھے رہتے تو وہ ایک دوسرے کو یہ بھی کہتے کہ یہ تو ایسا شخص ہے، اس کی جو بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ فوراً لوگ مان لیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں تو فوراً مان لیتے ہیں۔ تو قریب تھا کہ یہ ہمیں بھی ایسے ہی کرتا، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا، تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دے۔ اگر اس نے کر بھی دینا تھا ہمیں ہمارے معبودوں سے دور، اگر ہم صبر سے اپنے معبودوں کی پرستش میں نہ لگے رہتے، صبر سے نہ کام لیتے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور عنقریب یہاں پھر اللہ فرما رہا ہے وَسَوْفَ، اور عنقریب يَعْلَمُونَ، وہ جان لیں گے، یہی جو نافرمان لوگ ہیں یہ جان لیں گے، حِینَ یَرَوْنَ الْعَذَابَ، جس وقت وہ عذاب دیکھیں گے اس وقت وہ جان لیں گے، من ضلوا سبیلا، کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس وقت تو یہ ایسے چال بازیاں کر رہے ہیں، اشارے کے نام میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ رسول ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر جب یہ عذاب دیکھیں گے پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کون سیدھے راستے پر ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، أَرَأَيْتَ،
کیا تو نے نہیں دیکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جس شخص نے بنا رکھا ہے اپنا معبود، مان اتخذ، جس شخص نے بنا رکھا ہے الہہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ کوئی ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز کو پوج لیا، بتوں کو پوج لیا، اور جو بھی ہستیاں جن کو وہ اپنا دیوتا مانتے تھے ان کو پوج لیا۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ ہی کو، اپنے ہی کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جو اپنی خواہش نفس، جو وہ نفس کہتا ہے وہی اس کا معبود ہوتا ہے۔ وہ اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔ افانت تکون الیہ وکیلا، تو کیا آپ ان پر نگہبان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ جس نے اپنے خواہشات نفس ہی کو معبود بنا لیا تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ سنتے اور سمجھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ سن لینا، بس سن لیا، سمجھنا ہے ہی نہیں۔ غور و خوض کرے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ ان ہم الا کانعام بل ہم اضل سبیلا، لکھتے بلکہ یہ تو جانور ہیں، چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ جیسے چوپائے نہیں کوئی بات سمجھتے سنتے، اسی طرح یہ ان سے بھی بدتر گئے گزرے ہیں، جو اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ عالم تری الی ربک کیف مد الظل، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی اس نشانی کو کہ کیفا کس طرح، مد الظل کس طرح اس نے پھیلا دیا، مدہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، کس طرح اس نے پھیلا دیے سائے، ہر چیز کے سائے اللہ نے پھیلا دیے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو ان کو ساکن بھی کر سکتا تھا، ایک جگہ کیا کر سکتا تھا، بے حس و حرکت چھوڑ دیتا، لیکن وہ تو چلتے پھرتے ہیں ساتھ ساتھ سائے۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر دلیل۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر کیا کیا ہم نے، سمیٹ لیا ان کو اپنی طرف۔ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم نے ان کو اپنی طرف سمیٹ لیا۔ تو آیت 45 تا 50 میں ان آیات میں انسان کو غور و خوض کی دعوت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ان کی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات کا انتظام صرف ایک رب کر رہا ہے، نہ کہ بہت سارے رب۔ وہ اس ایک رب کی بندگی کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ سائے پر غور کرے، یہ کس نے پھیلایا ہے؟ کبھی وہ پھیلتا ہے، کبھی سکڑتا ہے۔ سورج کے جس کی وجہ سے وہ پھیلتا ہے اور سکڑتا ہے، وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ سورج کو سائے پر دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سایہ سورج کی وجہ سے پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رات پر غور کرو، رات تم کو سکون دینے کے لیے ہوتی ہے اور دن تم کو تازہ دم کرنے کے لیے۔ تو دن میں پھر تم تازہ دموں کے کاروبار کرتے ہو،
یہ رات اور دن اور نیند کس نے بنائی ہے؟ بارش کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ بارش کے ذریعے سے پاکیزہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے کون برساتا ہے؟ ایک ہی مالک، ایک ہی کائنات ہے، یہ جو سارے انتظام کر رہا ہے، وہ ایک ہی مالک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَنَا سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آرام سے اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے اللہ تعالیٰ، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، جس نے تمہارے لیے بنایا رات کو، لباساً، لباس بنایا یعنی پردہ بنایا، جیسے پردے میں انسان چھپ جاتا ہے، لباس میں چھپ جاتا ہے، اسی طرح جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہر چیز چھپ جاتی ہے، اس پہ اللہ اس کو لباس پہنا دیتا ہے رات کا۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوزًا، اور جو نیند ہے سُبَاتًا اس کو بنایا آرام کے لیے، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا دوبارہ اٹھنے کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی تو ہے جو بھیجتا ہے خوشخبری سنانے والی ہواؤں کو، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نازل کرتے ہیں، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَہُورًا، آسمان سے پاک صاف پانی، پاکیزہ پانی برساتے ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ، تاکہ ہم زندگی دیں اس کے ذریعے سے، بَلْدَةً مَيْتًا، اس بستی کو جو کہ مردہ ہو چکی، یعنی وہ شہر جو مردہ ہو گیا اس کو ہم زندگی دیں۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس پانی کے ذریعے سے اس میں ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ وَنُسْقِيَهُ، اور پلائیں ہم اس کو، مِمَّا خَلَقْنَا، جو ہم نے پیدا کیا، جو بھی ہم نے زمین پر مخلوق پیدا کی ان کو پلائیں پانی، انعاما واناسیا کثیرا، چوپاؤں کو بھی اور بہت سے انسانوں کو بھی جو ہم نے زمین پر پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم پاکیزہ پانی آسمان سے برساتے ہیں، پھر اس سے زندگی دیتے ہیں، انسانوں کو بھی، جانوروں، چوپاؤں کو بھی اور ذرات کو بھی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكَرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اسی طرح ہم نے بیان کیا اس کو ان کے درمیان۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، پھر اس کو ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا مختلف طریقوں سے، یعنی اللہ کہتا ہے ہم نے بتایا ان کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر بھی کیا ہوا؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، پھر آبا انکار کیا اکثر لوگوں میں سے، اکثر لوگوں نے انکار کیا، الا کفورا، صرف کفر کی وجہ سے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَبَعْثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو بھیج دیتے ہم ہر بستی میں ڈرانے والا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو آپ کہنا نہ ماننا کس کا؟ کافروں کا۔ وَجَاهِدُوهُم، اور ان کے ساتھ جہاد کرو، جہادًا کبیرہ، بڑا جہاد، ان کے ساتھ شد و مت سے جہاد کرو یا بڑا جہاد کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عُذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے جاری کیا، هُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، مَرَجَ، جس نے جاری کیا،
बहरान ने दो दरियाओं को, दो दरिया साथ साथ चल रहे हैं। अल्लाह ने पैदा किए दो दरिया, एक तो है प्यास बुझाने के लिए मीठा पानी, हाजा अज़बुन, ये अज़बुन मीठा पानी है, फुरातुन प्यास बुझाने के लिए, वह हाजा मिलहुन और ये खारी पानी है, उजाजुन कड़वा, कड़वा खारी पानी है। एक दरिया कड़वे पानी का है और एक मीठे पानी का है। वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं लेकिन वो आपस में मिक्स अप नहीं होते। वजाला बैनहुमा, और अल्लाह ने बना दिया उन दोनों दरियाओं के दरमियान, क्या बना दिया, बरज़खन, आड़ बना दी या पर्दा बना दिया, या पर्दा हाइल कर दिया या आड़ बना दी। वहिजरन माजूरा, और एक ओट बना दी या पर्दा बना दिया, मजबूत ओट बना दी जो कि किसी तरह भी टूट नहीं सकती। उन दोनों के दरमियान वो मिक्सअप नहीं होंगे, ऐसे ही बहते रहेंगे अपनी अपनी रो में। वहुवल्लज़ी खलाक़ मिन माए बशारन, वही तो है जिसने पैदा किया पानी से इंसान को। फजअलहु नसाबन व सहरा, फिर उसे बनाया ख़ानदान वाला, नसाबन ख़ानदान वाला, व सहरन और ससुराल वाला। फिर उसको दो रिश्तेदारियाँ दे, तो जो अल्लाह की तरफ से माँ बाप बहन भाई मिलते हैं वो तो हो गया ख़ानदान। दूसरा ससुराली रिश्तेदार अल्लाह ने बना उनको दिए। वो काना रब्बो का कदीरा, और तेरा रब हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो आयत 54 में अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि रब्बे कायनात ने एक हकीर पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसकी नस्ल चलाने के लिए इसका जोड़ा पैदा किया। इस तरह इसको बेटे पोते और बेटियां और नवासियां दी। इस तरह ख़ानदान बनते चले गए और तमद्दन कायम हो गया। आयत 55 में वमा अरसलनाका इल्ला बशारुन व नज़ीरा, तो आयत 55 में अल्लाह फरमाता है याबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफअहुम वला यदुर्रुहुम, कि ये लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ की परस्तिश करते हैं जो उनको ना फ़ायदा देती है और ना वो कोई उनको नुकसान उनका कर सकती है। तो काफिर अपने परवरदिगार की मुखालफत में बड़ा ज़ोर मारता रहता है। कुल, आप कह दीजिए, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कह रहे हैं अल्लाह ताला कि आप कह दीजिए मा सालुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मा शाअ यत्तखिज़ा इला रब्बिहि सबीला। आप उन्हें कह दीजिए मैं तो तुमसे इसका कोई अजर नहीं मांगता, ये जो मैं सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ कि अपने रब का हुक्म मानो, उसके सीधे रास्ते पर चलो, तो इसका तुम्हें को फ़ायदा होगा, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ना इस पे मैं तुमसे कोई अजर मांगता हूँ, मालो दौलत मांगता हूँ, कुछ भी नहीं तुम्हें मांगता, मैं तो तुम्हें सिर्फ सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ। हमारा अल्लाह 56 और 57 आयत में कुफार से मुखातिब है। इनको बताया जा रहा है कि हमारा रसूल तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, वो बेगरज है, तुम्हारी इस्लाह का काम कर रहा है। इसका काम ये है कि ईमान लाने वालों को सवाब की बशारत सुना दे और इनकार करने वाले को बुरे अंजाम से डराए। वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही, तो भरोसा करो उसी पर जो कि ज़िंदा है, जिसको मौत नहीं आएगी, यानी अल्लाह ताला। वसब्बिह बिहम्दिही, और उसकी तस्बीह करो उसकी तारीफ़ के साथ। वकफ़ा बिही ज़ुनूबे इबादिही खबीरा, और
کافی ہے بے ذنوب عباد ہی خبیرہ، تو اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا ہے، کافی ہے اللہ، خود ہی وہ جانتا ہے سب کچھ۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ اللہ تو وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے درمیان جو بھی چیز ہے سب اسی نے پیدا کی، اور کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں پیدا کی۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ جا ٹھہرا عرش پر۔ الرحمن فاصل بہ خبیرہ۔ رحمان ہی ہے، بس پوچھ لو اس کے متعلق کسی باخبر سے، وہ رحمان ہی ہے، اس کے متعلق پوچھنا تو کسی باخبر سے پوچھ لو جسے یہ پتہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ۔ وہ کہتے تھے وہ بس اللہ کو نا اللہ ہی کے نام سے یاد کر رکھتے تھے، معبود کے نام سے یاد رکھتے ہوں گے، تو رحمان کا انہیں نہیں پتا تھا، تو پھر انہیں بتایا گیا کہ رحمان بھی اللہ ہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا کہ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ قالوا، انہوں نے کہا وَمَا الرَّحْمَنُ، کون ہے رحمان، کیا ہے رحمان، کہاں ہے رحمان، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کے لیے تو کہتا ہے ہمیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں کہتا ہے، ہم کیوں کریں سجدہ اس کو۔ اس چیز نے ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیتی تھی یہ چیز ان کو۔ تو آیت 60 میں یہ چیز فرمائی جا رہی ہے، کفار کی گستاخی اور ہٹ دھرمی اس حد تک ہو گئی تھی، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ رحمان اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے۔ اس مقام پر ہر قاری اور سامع کو سجدہ کرنا چاہیے، اس پر تمام علماء متفق ہیں۔ تو ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا جب ان کو کہا جاتا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا قمرا منیرا۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں برج اور بنائے اس میں سورج، سراجا سورج، و قمرا اور قمر چاند، و منیرا اور روشن چاند بنائے۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار، اور اس نے بنائے رات اور دن، خلفتاً لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، تو جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ والذی جعل اللیل والنہار، جس نے رات اور دن بنائے، خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے، لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کرے، یذکرہ وہ یہ ضرور غور کرے، او ارادہ شکورا یا ارادہ کرے شکر گزاری کا۔ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، یہ وہ باتیں ہیں اس شخص کے لیے جو سوچے سمجھے اور غور کرے، غور و خوض کرے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں، اللہ زینا، جب وہ لوگ یمشونا چلتے ہیں، علی الارض زمین پر چلتے ہیں، ہونم و بالکل آہستہ سے، اذا خطابہم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب جاہل لوگ ان سے کوئی جاہلانہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے کہ یہ تو فضول میں ہمارا ٹائم ضائع کریں گے اور ان کے پلے کچھ نہیں پڑنا، ہم جو بھی کہتے رہیں۔ والذین
یا بیتون لربہم سجدا و قیاما، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے یبیتون راتیں بسر کرتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، و قیاما اور قیام کرتے ہوئے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دور رکھ عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، ان عذاب کانا غراما، کہ جہنم کا عذاب بہت ہی بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔